अच्छे काम भी करते हैं इस खिलाड़ी को आगे बचाने के लिए कोशिश भी करें कि एक खिलाड़ी आगे कैसे जाती है, इसके लिए क्या राय चाहिए, इसके लिए क्या उसकी क्या सोच है। मतलब ये अच्छी बात ये सही से आपने जो बात किया, इसका मकसद ये नहीं है कि एक खिलाड़ी आगे जा सके, इसके लिए चांस बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद हारिस की बात करें, इसकी चांसेस के बारे में बात करें और सेम आयु की चांसेस के बारे में बात करें, तो यहाँ हमारी सवाल इसमें आ सकता है कि सेम आयु बची है या मोहम्मद हारिस अच्छी है। हमारी जेब से ये सवाल पैदा होते हैं कि भाई सेम आयु अच्छा है या हारिस अच्छा है। लेकिन अगर दोनों की नज़र में अगर मैं बात करूँ T20 फॉर्मेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, इसमें हमारे साथ बहुत से खतरनाक स्टार्स मौजूद हैं। जैसे हम बात करें एक ऐसे खिलाड़ी की जो इसकी आवाज़ और नाम इतना बुलंद नहीं है जिसकी इसकी परफॉर्मेंस है। मिसाल के तौर पर हम फ़खर ज़मान के बारे में बात करें, 2017-15 से लेकर आज 2024 तक फ़खर ज़मान ने जो इनिंग्स खेली है, उसकी दिल में तमाम लोगों की दिल उसने जीत लिया है। फ़खर ज़मान के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2017 में उसने पंप कर लिया है। फिर इसके बाद जो आज सिर्फ बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपकी बात करता हूँ लेकिन ऐसे बात कहता हूँ कि फ़खर ज़मान के हवाले से जो आप बात करते हैं, फ़खर ज़मान अच्छे प्लेयर्स है, इसके साथ अच्छे प्लेयर्स भी मौजूद हैं। हमारे साथ ये बयान करनी चाहिए कि फ़खर ज़मान अच्छी है या मोहम्मद हारिस या सेम आयूब, ये कंपेरिज़न बिल्कुल ख़त्म करनी चाहिए। इसलिए चाहिए कि अगर खिलाड़ी पाम में हो तो हम उसकी कंपेरिज़न एक ऐसी खिलाड़ी से कहते हैं जो इस पे पाम में नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसके बाद अगर आप खिलाड़ी को आगे जाने के लिए कोशिश करते हो, एक खिलाड़ी ज़ीरो से लेकर कोचिंग में, आप ये कहता हूँ सबसे अच्छी बात कोचिंग का है। मतलब ये है कि मैं एक बात से इधर भागता हूँ, एक से ए से फेंकता हूँ, लेकिन मैं आखिरी ये बात कहता हूँ कि अगर सेम आयूब और मोहम्मद हारिस की बात की जाए तो सबसे पहले हम ये बात करनी चाहिए कि क्या इसके कोच अच्छे हैं, कोचिंग उसके अच्छे है। बिल्कुल सही से बात है। तो ये बात करते हैं कोचिंग के बारे में, तो कोचिंग के बारे में पाकिस्तान हर साल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसी बोर्ड है, दुनिया का वो बोर्ड है जो उसने पिछली 3 सालों में तकरीबन 8 कोचेस तब्दील कर लिया है। कोचिंग की बात बिल्कुल मत करें, ये बिल्कुल आपके नेगेटिव क्वेश्चन है कोचिंग के बारे में। बिल्कुल आपने सही कहा कि कोचिंग के बारे में मेरे 8 कोचिंग तब्दील हो चुका है 3 सालों में। ये हमारे चेयरमैन का, हमारे जो नुमाइंदा है बोर्ड का, उसका गलती है। इसलिए कि अगर आप एक कोच को सेलेक्ट करें, वो कोच इस खिलाड़ी को जाने, इस खिलाड़ियों की सोच जाने, इस खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जाने, इसके बाद वो आप कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता हूँ कि एक 3 सालों में 8 चेंज किया है, ये गलत है। 3 सालों में तकरीबन 20 चेंज करो, एक का सोच मुनफरद होगा और इससे खिलाड़ी आगे जा सके। नहीं, बिल्कुल ये से नहीं है। हर खिलाड़ी के लिए एक सोच करनी चाहिए और हर खिलाड़ी के लिए एक कोच करनी चाहिए। टीम के लिए एक कोच ज़रूर जाना चाहिए। टीम के लिए कोच इसलिए चाहिए कि हर खिलाड़ी को जाने, इसके परफॉर्मेंस जाने, इसके एक्शन जाने, इसकी करैक्टर जाने, ताकि इसकी तमाम बॉडी लैंग्वेज जाने और इस बॉडी लैंग्वेज के मुताबिक उसको एक ऐसा मशवरा दे, एक ऐसे डिसीजन दे कि इसे आगे फ़रोग़ दे और अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस दे और टीम को विनर परफॉर्मेंस दे। ये हमारी साथ है। मैं ये कहता हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक टीम का खिलाड़ी कोच बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन हमारी जो टॉपिक है आज मोहम्मद हारिस और सेम आयूब के कंपैरिजन है। तो सेम आयूब और मोहम्मद हारिस बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। दोनों पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी भी करते हैं। दोनों एक जैसे पाकिस्तान की टीम में भी शामिल हो चुका है। लेकिन परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सेम आयूब की पहले हम बात करते हैं सेम आयूब की, जो 2022 23-24 में उसका बहुत चर्चे था। जैसे कि उसने एक शॉट मारे था पीछे से, वो एक शॉट मारा जो हम उसको नूर शॉट कहते हैं, और ऐसे शॉट जो दुनिया में भी मकबूल हो चुका था। सेम आयूब की जो पेशावर ज़ल्मी से नुमाइंदगी करने वाली था, उसमें पेशावर ज़ल्मी से पहले उसने CFL में, कैरेबियन प्रीमियर लीग में उसने सेंचुरी भी बना लिया। इसके साथ अच्छी परफॉर्मेंस भी दे लिया। इसकी बिना पर इसकी वजह से
اس نے ایک ایسی پرفارمنس دی، ایک ایسا پلیٹ فارم دیا بیٹنگ میں، اس کی وجہ سے اس کی بنیاد کے مطابق ایک اچھی ڈیسیجن کر لیا ہماری نمائندگوں نے اور اسی ورلڈ کپ میں شریک کر لیا۔ اس کے مطابق محمد حارث کی باری کریں، محمد حارث کے بارے میں بات کروں تو محمد حارث بالکل اچھے پلیئرز ہے، ایک ایسے خطرناک شاٹس ہے۔ میں بالکل محمد حارث کو فالو کرتا ہوں بیٹنگ میں، جو میں بیٹنگ کرتا ہوں جیسے بیٹنگ میں کرتا ہوں گاؤں میں لوکل گراؤنڈز میں کھیلتا ہوں، تو میں محمد حارث کو ذہن میں رکھتا ہوں۔ محمد حارث اور آصف علی، یہ دونوں پلیئرز میں اپنے ذہن میں رکھتا ہوں، اور ہمارے چکے بھی اس کے باوجود ہو سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ محمد حارث بھی اچھے ہیں، محسن ایوب بھی اچھے ہیں، لیکن محمد حارث آصف علی کی بات آئی تو آصف علی کا ٹاپک ہمارے ساتھ آج نہیں ہے، تو ہم صرف محمد حارث اور سیم ایوب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے سیم ایوب اور محمد حارث کی میں بات کروں تو اس میں محمد حارث بھی اچھے ہیں، لیکن وہ وکٹ کیپر ہیں، اچھے ہیں، بالکل ینگ ہے، لیکن سیم ایوب کی بات بھی کریں تو سیم ایوب آل راؤنڈر وتھ آل فارمیٹس، بیکاز آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کراچی میں جو ڈومیسٹک ٹورنامنٹ تھا ٹیسٹ کا، اس میں سیم ایوب نے ڈبل سینچری ماری ہے۔ جب میں نے میرے ساتھ ایک پوسٹ آیا جس میں سیم ایوب نے 201 رن بنا لیا، تو میں نے آنکھوں میں کہہ دیا کہ یہ سیم ایوب ہے یا کون ہے۔ میں نے اس پوسٹ کو کافی کر لیا اپنے ساتھ میں، اور گوگل کو پہنچ کر میں نے کہہ کر یہ سیم ایوب ہے یا نہیں، اس نے کہہ کر یہ سیم ایوب ہے۔ مطلب یہ کہ سیم ایوب only is not a player of the T20 format, he has also been played the test one day and also, but محمد حارث is very well because دونوں کی نمائندگی کرنی چاہیے۔ بالکل آج ٹائم ہو چکا ہے وقفے کی، اور ہم وقفے کی طرف جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ رہیے۔ ہاں بالکل، ویلکم بیک ہمارے پروگرام میں، اور ہم بات کرتے ہیں آج سیم ایوب اور محمد حارث کی کمپیریزن اور اس کے پرفارمنس کے بارے میں۔ تو ہماری اس ویڈیو میں اس ٹاپک میں ہم محمد حارث اور سیم ایوب کی کمپیریزن اس لیے کرتے ہیں کہ آگے دونوں ہماری سٹارز ہے، دونوں کے لیے اچھی دعا گو ہے۔ میرے خیال میں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ دونوں اچھے کھیلے اور پاکستان کو نمائندگی کرے، پاکستان کو آگے بڑھائے، پاکستان کرکٹ کو آگے بڑھائے، پاکستان کے پرچم لہرائے، پاکستان کے ہر پرچم کو، ہر کھلاڑی کو میں سپورٹ کرتا ہوں جو پاکستان کے لیے اچھی ہے۔ لیکن آج ہمارا ٹاپک ہے محمد حارث اینڈ سیم ایوب، the young two star of Pakistan which are arise in the year 2022 to 2024۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ سیم ایوب اور محمد حارث کے بارے میں جو آپ نے اچھی باتیں کی ہے، اور اس کے بارے میں بہت سے باتیں ہو چکا ہے کہ بریک سے پہلے میں نے بھی کہا کہ سیم ایوب نے CPL میں بہت ہی اچھے پرفارمنس دیا، اس میں اس نے ایک سینچری بھی بنا ڈالا، اور اس کے بعد اس نے ایک ایسے پلیٹ فارم دنیا کو دیا کہ میں ایک ایسا شارٹ اور بیٹسمین ہوں، ایک ایسی بیٹسمین ہوں جو شارٹ فارمیٹ میں بھی سینچری بنا ڈال سکتا ہوں، اور اس لیے اس نے ڈومیسٹک کرکٹ قائد اعظم ٹرافی میں اس نے 201 رن بنا لیا۔ 201 رن بنانے میں اس نے ایک ایسی سوچ دیا دنیا کو کہ میں ٹیسٹ کا بھی کھلاڑی ہوں، اس لیے اس نے اچھی کام کیا۔ بالکل سیم ایوب کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں ایک آپ کو جو سیم ایوب کو چانس ملے ہیں، اتنے چانسز اگر دوسرے کھلاڑی کو مل جائے تو کیا ہوگا؟ یہ سیم ایوب پر سوال ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں۔ بالکل سمیع بھائی، آپ کا بہت اچھی سوال ہے کہ سیم ایوب کو چانس مل گیا ہے، لیکن اگر انٹرنیشنل کے بارے میں بات کی جائے تو انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک اور دیگر کی لیگز کرکٹ میں بہت ہی فرق ہے، اتنے فرق ہے۔ اگر میں آپ کو ایک ایسی کھلاڑی نہیں، کوئی بھی فرق نہیں ہے بھائی، ڈومیسٹک کرکٹ میں، انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ سے کہتا ہوں وہ کھلاڑی ہے، وہ پلیئرز ہے، وہ بیٹ ہے، وہ بال ہے، وہ پچز ہے، پچز تبدیل ہو سکتا ہے لیکن وہ پچز ہے، گراؤنڈز ہے، باؤنڈریز ہے، وہ کراؤڈز ہے، کراؤڈز بھی آپ نہیں جانتی۔ میں کہتا ہوں کہ ایک کھلاڑی سے آپ پوچھیں کہ پاکستان میں ایک کھلاڑی ہے، یہ پوچھنا چاہیے، پوچھو کہ پاکستان میں کراؤڈز ہے، اتنے بڑا کراؤڈز ہے پاکستان میں، آشنا کراؤڈز ہے، دوسرے ملک میں ناشنا کراؤڈز ہے، یہ نہیں ہوتے، اجنبی کراؤڈز یہاں بھی نہیں ہوتے ہیں، اور تمام کھلاڑی کے لیے، ایک کھلاڑی اچھی کھلاڑی کے لیے کراؤڈز ایک جیسے ہوتے ہیں۔
اگر پاکستان میں ہو یا دوسرے ملک میں ہو. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سیم ایوب بالکل اچھے ہیں. سیم ایوب اس لیے اچھے ہیں کہ بابر اعظم نے اس کو ایک ایسی سوچ دیا ہے. وہ آج ہم سیم ایوب کے نام لیتے ہیں تو ہماری ذہن میں دو لفظ ضرور آتا ہے. سیم ایوب از اے بیٹسمین. And another question is that Sam Ayub is all-rounder because Sam Ayub is also good performance in bowling in PSL 2024. This is my good question. Is right. ہاں بالکل بات کریں سیم ایوب اور محمد حارث کی کمپیریزن کے بارے میں، لیکن ہمارے ساتھ ٹائم بالکل کم ہے، اور اس لیے ہمارے نمائندے کے صاحب نے کہہ کر بتایا کہ پروگرام کا وقت کہ بالکل خیال رکھے تاکہ ہمارے پروگرام کے وقت ختم ہو جائے. تو اس لیے ہم سے کہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے ٹاپک پورا ہو جائے، لیکن بدقسمت سے ہماری پروگرام کا ٹائم بالکل کم ہے. اس لیے ہم سپارکل اسٹوڈیو کے تمام دوستوں کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ پیغام دیا ہے کہ سپارکل اسٹوڈیو کی جانب سے، اور اس نے کہہ کر بتایا کہ سپارکل اسٹوڈیو کو آگے پہنچانے کے لیے بہت ہی کوشش کی ہے. تو تمام دوستوں کو بہت بہت شکریہ، اور جو ہمارے پروگرام میں شریک ہوا اور ہمارے پروگرام سن لیا. اور اس میں آج ہمارے نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم نے لائیو کالز شریک نہیں کیا. انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں ہم لائیو پروگرام شریک ہو جائے گی. لائیو پروگرام میں شریک ہونے والے کا نام بھی آپ دیکھیے، تصویر بھی آپ نے بھیج دیں، اور ہمارے ساتھ جو اسکرین میں ہمارے نمبر ہے اس نمبر پر آپ رابطہ کریں گے، اور لائیو کال میں ہمارے چینل میں ہمارے اسٹوڈیو میں آپ بظاہر لائیو ہو جائے گے، اور اس کی طرف سے خصوصی انعام بھی دیا جائے گا. بالکل سمیع صاحب نے بالکل آج ہی کہا. اور جرنلسٹ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں 4 جرنلسٹ سمیع صاحب میں اور حمید خان، اور ہمارے سینئر جرنلسٹ امجد علی خان 74 بھی ہمارے ساتھ موجود تھا، جو اس نے ایک ایسا پلیٹ فارم ہم کو دیا ہے جس میں سیم ایوب اور محمد حارث کی کمپیریزن تھا. اور انشاءاللہ آگے انشاءاللہ پروگرام کو جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ پروگرام کو آگے چلے جائیں گے. بالکل اس کی طرف سے ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب آفیشیل کو بھی لائک کرو، شیئر کرو اور سبسکرائب کرو اگر دل چاہے. بالکل آپ کا صحیح کہا. اور اس کی وجہ سے اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت مند ہیں. اگر ہمارے دل سے ایک ایسا اگر ہمارے منہ سے ایک ایسا بات نکل جائے جس کی وجہ سے آپ کے دل کو تکلیف ہوا، آپ کی جسم کو تکلیف ہوا، تو ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. اور خدا حافظ. پاکستان زندہ.